بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ نسیم امروہی کا خراج عقیدت۔ محترم نسیم امروہی صاحب اس آسمانی نکاح مبارک کا نقشہ اپنے اشعار میں اس طرح کھینچتے ہیں: اب ذکر عقد جان و دل مصطفیٰ سنو، مدح بطول و منقبت مرتضیٰ سنو، گھر کا خدائے رسول کے یہ ماجرا سنو، نسبت کہاں سے آئی ہے یہ بھی ذرا سنو، ہے حکم رب پیغمبر اعلیٰ نژاد کو، بیٹی تم اپنی دے دو میرے خانہ زاد کو، یا حکم رب سے خوش ہیں رسول فل کے مقام، وہ ہے علی کے بیاہ کی اعلیٰ میں دھوم دھام، حق نے کیا ہے جشن عروسی کا اہتمام، معمور ذو سے خانہ معمور ہے تمام، ہے عقد جانشیں پیغمبر بطول سے، قربت بڑی خدا سے قرابت رسول سے، اور راستہ نکاح کی ہے بزم بے مثال، ممبر پر خطبہ پڑھتا ہے راحیل خوش مقال، داؤد وجد کرتے ہیں لہجے کا ہے یہ حال، بحرین کا صورت سعودین اتصال، شاہد وہ ہے وجود بشر جس کے ہاتھ ہے، قاضی وہ ہے قضاء و قدر جس کے ہاتھ ہے، شادی کی بارگاہ بنا آستان غیب، حور و ملک ہیں بزم نشین مکان غیب، صحرا بنے ہوئے ہیں گل بوستان غیب، محو ادائے صیغہ ہے گویا لسان غیب، شادی سے اہل بزم کا دل شاد ہو گیا، حق کا ولی رسول کا داماد ہو گیا، سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ بیت المعمور پر منعقد ہونے والے اس نکاح مبارک کی دستاویز پر ملائکہ کرام کی گواہی ڈال دی گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام حالات عرض کروں اور نکاح نامہ کی اس تحریر کو کستوری سے مہر کر کے رضوان خازن جنت کے سپرد کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو الحسن، خدا کی قسم ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی بلندیوں میں قدم بھی نہیں رکھا اور ملائکہ نے فضا میں اپنے پروں کو بھی نہیں کھولا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دروازے پر دستک دے دی۔ اے ابو الحسن، اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نافذ ہو چکا ہے، اٹھیے اور مسجد کی طرف چلیں تاکہ اس عقد مبارک کا انعقاد گواہوں کے سامنے کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی بزم نکاح کے انعقاد کا اہتمام خود خالق کائنات فرماتا ہے۔ یہ بزم نکاح خاص ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، مگر یہ رشتہ داریاں قائم کرنے میں دلہا اور دلہن کے عزیز و اقارب کا ہاتھ ہے۔ آج کل تو خیر سے میاں بیوی خود ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں اور رشتہ زوجیت کو لو میرج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تاہم شرفا کے گھرانوں میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ
بچوں کے والدین اور قریبی رشتہ داران کے لیے رشتہ دار ان کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں اور پورے طریقہ سے مطمئن ہونے کے بعد جانبین کا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی وہ عظیم المرتبت اور عالی قدر ہستی ہے جن کے لیے رشتے کا انتخاب اس مقدس ذات نے کیا جو لم یلد و لم یولد کی شان رکھنے کے ساتھ بیوی رکھنے کے تصور سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس ذکر اہل بیت اور حضرت علی علیہ السلام کے ظاہری اور باطنی مرتبے سے فیض یاب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔